वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कोयटा में फातिमा जिन्ना रोड पर दुकान में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में डीएसपी समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। धमाके में 2 पुलिस एहलकार समेत 19 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद दुकान में आग लग गई। कोयटा में फातिमा जिन्ना रोड पर दुकान में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में डीएसपी समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। धमाके में 2 पुलिस एहलकार समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद दुकान में आग लग गई। कोयटा से आपको ये खबर दे रहे हैं, फातिमा जिन्ना रोड पर दुकान में धमाका हुआ। नाज़रीन, अदम एतमाद लाने की सिफारिश नंबर गेम पूरी होने का दावा अगले 2 से 3 रोज बहुत अहम है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों का हुकूमत को गिराने पर इत्तेफाक है। नई हुकूमत के कयाम से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। जब वो मरहला आएगा तो उस पर भी फैसला हो जाएगा। अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे पास तहरीक की कामयाबी के लिए नंबर्स पूरे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं कर रहे, हमारा इन्हिसार इनफरादी शख्सियात पर है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन है। हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी कामयाब होगी। काफ लीग ने फैसला करना है कि इक़्तिदार के साथ रहना है या अवाम के साथ। काफ लीग की वज़ीर आज़म को हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सामने आ गया। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी कामयाब होगी। काफ लीग ने फैसला करना है इक़्तिदार के साथ रहना है या अवाम के साथ। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और प्रेज़िलाई साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है। लेकिन आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और प्रेज़िलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद तो उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं। इसलिए ये फैसले उनके अपने हैं, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा तो काम था दावत देना, हमने दावत दे दी है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वज़ीर ख़जाना बता दें, वज़ीर आज़म के इक़दाम से महंगाई कम होगी। वज़ीर आज़म के इक़दामात घबराहट का नतीजा हैं। पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है, नाकाम नहीं। वज़ीर आज़म के दौरा रूस से हासिल क्या हुआ, ये बता दें। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना आकर अवाम को बता दें कि जो इक़दामात का ऐलान उनके वज़ीर आज़म ने किया है उससे मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म होगी। तो मैं बात सुनने को तैयार हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है इससे ये एक पैनिक का नतीजा है। पाकिस्तान के हर लीडर का बैरूनी दौरा कामयाब ही होता है, आज तक कोई नाकाम हुआ नहीं है। लेकिन मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ इन दौरों से। हुकूमती ऐलानात हकीकत पर मबनी नहीं। इनका कहना था कि नैब ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। शेख रशीद ने कहा है कि पहले दिन से कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आसान नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल भुट्टो का मार्च अपना मार्च है, इन्हें इस्लामाबाद आने दें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन नाकाम है और अदम एतमाद के फैसले में अभी फासला है। अदम एतमाद कोई आसान काम नहीं, इससे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। पहली दफ़ा गरीब को हमने पेट्रोल में और बिजली के बिल में इमरान खान ने एक सहूलत दी है, जो बहुत बड़ी बात है। और अब हमें आटा और घी और चीनी, जो 3 बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इनमें भी कोई रियायत देनी चाहिए ताकि सहूलत की ज़िंदगी पैदा हो सके। मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। वज़ीर दाखिला का कहना था 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर अपोजिशन को सोचना होगा। 23 मार्च को J-17C के 25 जहाज़ों का फ्लाइंग पास्ट होगा और 22 और 23 को तारीखी परेड होगी। अपोजिशन को मार्च के फैसले पर गौर करना चाहिए। और मेरा ख्याल है 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पे वो सोचेंगे। पहली दफ़ा 23 मार्च को J-10C की 25 जहाज़ों का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास्ट कर रहा है, जिसे पाकिस्तान की कौम बड़े दिल और मोहब्बत से देखना चाहती है, क्योंकि ये हमारी दफाई है।
शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों की तारीफ करते हुए कहा कि पहली दफा मुल्क के गरीब आदमी को रिलीफ दिया, अब ऑयल और चीनी की कीमत को भी कम होना चाहिए। जब गरीब आदमी को रिलीफ मिलता है तो सब इसके मुखालिफ बातें करते हैं। मुल्क पर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, सिलेक्टेड और कठपुतली निजाम को खत्म करना होगा। जियालों का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान से हिसाब लेगा। अवामी नुमाइंदे अवाम के दुख दर्द में शरीक होते हैं। अंपायर की उंगली से हुकूमत बने तो वो अवाम की तरफ नहीं देखती। सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड निजाम को खत्म करना पड़ेगा। कठपुतली होता है जब अंपायर की उंगली से हुकूमत बनता है तो फिर वो अवाम की तरफ नहीं, वो उसी अंपायर की उंगली की तरफ देखते रहते हैं। हम इस बुज़दिल को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। चौधरी बरादरान ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ ताईद का इयादा किया है। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, इनकी हर साजिश नाकाम होगी। कहा बिलावल की सियासी तरबियत में अभी वक्त लगेगा। अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हम निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं, हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम कमिटमेंट निभाएंगे। साहिबजादे ने पहले कह दिया था, मोनिस ने, और बुजुर्गों ने कल कह दिया जब खान गए उनके घर, तबादला ख्याल हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, तो उनकी तो हवा कल निकल गई गुब्बारे। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं मुराद अली शाह लॉन्ग मार्च में हैं तो वजारत कौन चला रहा है? सब निकम्मे ट्रक पर चढ़ गए तो सिंध कौन चला रहा है? सांगड़ मार्च के दौरान सिंध में गुर्बत मजलूमियत देखी, आसिफ जरदारी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। हम जरदारी निजाम के खिलाफ निकले हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा सिंध के अवाम ने माफिया से जान छुड़ाने का फैसला अब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च, अली जैदी और हलीम आदिल शेख का धुआंधार खिताब, सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने खिताब में कहा मुराद अली शाह लॉन्ग मार्च में है तो वजारत कौन चला रहा है? सब निकम्मे ट्रक पर चढ़ गए तो सिंध कौन चला रहा है? अली जैदी ने कहा कि हमने इनके रॉन्ग मार्च की तरह दुकानें बंद नहीं कराई। कहा सिंध के अस्पताल ऐसे हैं जहां बिलावल हाउस के जानवर भी इलाज ना कराएं। स्कूल तबाह हाल देखे। मार्च के दौरान सिंध में गुर्बत मजलूमियत देखी। ढेले का काम नहीं करते, ऊपर से सारे ट्रक पर चढ़ गए और सीएम समेत, तो सिंध कौन चला रहा है? ये मुख्तियार कार ये चला रहे हैं सिंध। ये 2 नंबर लोग जो उन्होंने भर्ती किए ये चला रहे हैं सिंध। ये चल कैसे रहा है सूबा? या तो हुकूमत ट्रक पर चली हुई है रॉन्ग मार्च में, सीएम समेत। आपने कभी देखा है आसिफ जरदारी रोड पर रुक के लोगों से हाथ मिला है? और बेबी को देखा है, बेबी जरदारी को? उसको भी नहीं देखा। और दुबई में जरूर हाथ मिलाता है मॉल पे जब शॉपिंग करने जाता है। सही कह रहे थे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूक मार्च से खिताब में कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। हम जरदारी निजाम के खिलाफ निकले हैं। सिंध के अवाम ने माफिया से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। तो ये वो निजाम है, ये वो जरदारी निजाम है, ये वो सरकारी निजाम है जिसके खिलाफ हम बाहर निकले हैं, जिसको चैलेंज करने के लिए हम निकले हैं। और बिलावल साहब ये तो बताओ ये तुम्हारा अवामी मार्च कहां से आ गया? हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध के अवाम आज भी पीने के साफ पानी समेत बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। कहा चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही, अब अपोजिशन को घबराना है। हम क्यों घबराएं? घबराएं हमारे दुश्मन। सरदार उस्मान बुज़दार ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और अवाम भी। चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही,
اب اپوزیشن کو گھبرانا ہے۔ جو ہے وہ آ رہا ہے اس کا کیسے خیر مقدم کریں گے؟ لانگ مارچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہم نے کسی کو نہیں روکا، وہ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ضرور آئیں، کوئی لانگ مارچ کرے کوئی شارٹ مارچ کرے، جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارچ کے آخر تک پنجاب کے ہر شہری کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ صحت کے بجٹ میں ماضی کی نسبت ڈبل اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے نرسنگ کے شعبے پر توجہ نہیں دی۔ آئندہ ہر سال 2 مارچ کو نرسنگ ڈے منایا جائے گا۔ 10,000 سے زیادہ نرسیں بھرتی کی گئیں۔ کورونا کے دوران طبی عملے نے بے مثال خدمات سر انجام دیں۔ نرسنگ طلبہ کا ماہانہ وظیفہ 20,000 سے 31,000 کر دیا گیا کہ 44 اسکولوں کو نرسنگ کالجز کے طور پر اپ گریڈ کر کے BS نرسنگ ڈگری کا پروگرام آغاز کر دیا گیا۔ نرسنگ کے طلبہ کا ماہانہ وظیفہ 20,171 سے بڑھا کر 31,470 روپے کر دیا گیا، اور نرسنگ انسٹرکٹرز، ڈپٹی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ اور کلینکل انسٹرکٹرز کو گریڈ 17 سے پروموٹ کر کے گریڈ 18 دے دیا گیا۔ 3 سالوں میں نرسنگ سٹاف کی مجموعی طور پر تقریباً 10,000 سے زائد بھرتیاں اور ان کی ترقی کی گئی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 8 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنا رہے ہیں، 23 بڑے ہسپتال بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری رحیم یار خان میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ مشرف ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئروں نے کبھی کسی سے نہیں گھبرایا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کبھی نہیں بکے ہیں، کبھی نہیں جھکے ہیں۔ اور آج جب ہمارا ملک میں ایک سلیکٹڈ کٹپتلی ہم پہ مسلط کیا گیا، تو پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا مقابلے کرتے ہوئے چیالوں کا صف اول کا کردار رہا ہے۔ میں نے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے اس کا پہلا دن میں نے اسمبلی میں اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دیا، اور اب دنیا بھر کا اس کا پہچان سلیکٹڈ ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کا دنیا بھر کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ ہے۔ جو دوسروں پہ چور کے الزام لگاتا رہا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بڑا جھٹکا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پاور سردار یار محمد رند عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ بھجوا چکا ہوں۔ یار محمد رند کا کہنا ہے، مجھے بلوچستان پر کسی بھی اجلاس میں نہیں بلایا جاتا۔ پہلے میں نے وزیر اعظم کی یقین دہانی پر استعفیٰ واپس لیا تھا، مگر اب اس بار استعفیٰ لینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سربراہ یار محمد رند بلوچستان میں وزارت آبی وسائل اور پاور اور پیٹرولیم سے متعلق امور کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کا اجرا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نظریہ پاکستان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ طاقتور کو معافی اور کمزور کو سزا دینے والا معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے۔ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت IMF اور دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ دعا ہے کہ عمران خان پیٹرول اور بجلی کی قیمت پر یو ٹرن نہ لیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ IMF کو خوش کرنے کے لیے عوام اور
عوام کو خوش کرنے کے لیے IMF کو چکر دیا جا رہا ہے۔ ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے معاشی، قومی اور عوامی مفادات کو بلی چڑھایا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو مہنگائی میں کمی کیوں نہیں ہوئی؟ کرایوں میں کمی کون کرائے گا؟ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کالی کمائی کرنے والوں پر کرم، جبکہ میڈیا اور عوام پر کالے قانون اور سیاہ مہنگائی کا ستم۔ LPG کی قیمت میں پہلے ہی 27 روپے فی کلو اضافہ اور گھریلو سلنڈر 319 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ غریبوں سے ریلیف چھینا گیا۔ 43 ماہ میں غیر ملکی قرض 47.55 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کورونا کے باعث پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی، لیکن وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا۔ عمران خان نے پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، جبکہ دنیا میں عالمی وبا کے بعد سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ جس طرح دنیا میں عالمی منڈی میں قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا اس وقت شدید مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا۔ پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل انرجی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 5 روپے کی کمی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیکیورٹی امور سے متعلق اجلاس میں وفاقی وزراء، سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی اور ملکی سیکیورٹی سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر عالمی سطح پر حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوئی۔ ناظرین، آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سے پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل پائلٹ حامد واحدی نے GHQ میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ ملاقات میں دونوں جانب سے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں ایرانی فضائیہ کے کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر ریٹائر جنرل پائلٹ حامد واحدی نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار اور بارڈر مینجمنٹ کے مؤثر اقدامات کو بھی سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر سے گفتگو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن اور قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ صدر عارف علوی نے ملک میں صنعتی ترقی کے لیے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2022 جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم عمران خان کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری اور صنعتوں کا فروغ، بیمار صنعتی یونٹس کا احیاء ہے۔ آرڈیننس کے تحت نقصان میں جانے والی اور بیمار صنعتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پیکج دیا گیا ہے۔ آرڈیننس سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں سیکشن 59C، 65H، 100F کا اضافہ کیا گیا۔ نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ظاہر کردہ اثاثوں پر سرمایہ کاروں کو صرف 5% مقرر ٹیکس دینا ہوگا۔ ظاہر کردہ فنڈز صرف پلانٹ اور مشینری خریدنے، انڈسٹری کے قیام کے لیے استعمال ہو سکیں گے۔ آرڈیننس کے مطابق سرمایہ کار پیکج کے تحت واپس لائی گئی رقم پر 100% ٹیکس کریڈٹ کے اہل ہوں گے۔ پیکج کے تحت واپس لی گئی رقم کے برابر ٹیکس کریڈٹ صرف 5 سال تک دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور جگڑا نے کہا ہے کہ صحت کارڈ کا اجرا خیبر پختونخوا سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پورے پاکستان میں صحت کارڈ پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ امید ہے صحت کارڈ انشورنس سندھ تک بھی پہنچے گا۔ وہ نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسے اچیومنٹ ہے جو کہ اس ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی۔ اس کا کریڈٹ ہماری پچھلی گورنمنٹ کو جاتا ہے، چیف منسٹر صاحب کو جاتا ہے، عمران خان صاحب کے ویژن کو جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے یہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسے پروگرام کا آغاز کیا جو آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنا کے پورے پاکستان میں رول آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
اور سندھ کے علاوہ یہ پاکستان کے ہر حصے تک پہنچے گا. مجھے امید ہے کہ آگے پیچھے یہ سندھ تک بھی پہنچے گا، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کوریج ایک بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا، اور ایسے پروگرامز میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اور بھی بہتر کریں گے. اس میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی انکلوڈ کیا ہے. ہمارے پہلے 3 لیور ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز میں علاج کر چکے ہیں. اسلام آباد میں قائد اعظم ہاسپٹل، شفا ہاسپٹل، PKLI میں، لاہور میں، اور انشاءاللہ آگے ہم اس میں کینسر کی ٹریٹمنٹ بھی بڑھائیں گے، بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم ٹاپ اپ پیکج بھی لائیں گے جس میں OPD اور دوائی بھی کور ہوگی. تو انشاءاللہ یہ تو آغاز ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، یہ واقعی ایک پورے ہیلتھ سسٹم کی تبدیلی کا آغاز ہے، اور پاکستان کو یہ ڈیولپنگ دنیا میں بہترین ہیلتھ کا سسٹم دے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو لاہور سے افسوسناک خبر دیں گے. ہربنس پورہ میں گھر کی چھت گر گئی جس کی وجہ سے 2 بچے جہاں بحق ہو گئے جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے. زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. لاہور سے آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں. ہربنس پورہ میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جہاں بحق ہو گئے جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے. زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اور اب کچھ بات کریں گے کورونا کی صورتحال کے حوالے سے. کورونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے. ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.23% ریکارڈ کی گئی. کورونا وائرس سے 22 افراد جاں بحق ہو گئے. ملک میں کورونا کی 5ویں لہر کے وار اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا. NCOC کے مطابق کورونا وائرس نے مزید 22 افراد کی جان لے لی. مہلک وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 30,218 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 765 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,10,986 ہو گئی. مثبت کیسز کی شرح 2.23% ریکارڈ کی گئی. NCOC کے مطابق پنجاب میں 5,01,758، سندھ میں 5,68,635، خیبر پختونخوا میں 2,16,273، بلوچستان میں 35,352، گلگت بلتستان میں 11,512، اسلام آباد میں 1,34,442، جبکہ آزاد کشمیر میں 43,014 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 2,64,98,814 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,996 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 14,45,225 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 981 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. امریکہ نے روسی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی. صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کوشش کریں گے کہ امریکی پابندیوں سے روسی معیشت کو نقصان پہنچے. 6 روز قبل پیوٹن نے آزاد دنیا کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی. ان کا خیال تھا کہ یورپ اور نیٹو اس پر رد عمل نہیں دیں گے. اب پیوٹن دنیا میں تنہا ہو چکے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا کہ عامر جب سبق نہیں سیکھتے تو افراتفری پھیلاتے ہیں. ہم نے اپنی تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے. 6 روز قبل پیوٹن نے آزاد دنیا کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی. امریکہ یوکرین کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ پیوٹن نے یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. ہم جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور پیوٹن کو اس کا زبردست جواب دیا جائے گا. یوکرین میں مہاجرین کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 6,60,000 شہری ملک سے باہر جا چکے ہیں. اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے $1.7 ارب انسانی امداد کا مطالبہ کیا ہے. روس یوکرین جنگ سے عام شہری شدید متاثر ہیں اور جان بچانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے. عالمی ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ اب تک 6,60,000 افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں. پناہ گزینوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. ناظرین، سندھ حکومت نے گندم کی فی من قیمت 2,200 روپے مقرر کر دی ہے جس کا اعلان خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گندم خریداری سے متعلق اجلاس ہوا جس کے دوران سندھ حکومت نے گندم کی خریداری کا ہدف 14 لاکھ ٹن مقرر کر دیا. شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری خوراک سندھ نے بتایا کہ گندم کی خریداری کے لیے 167 مراکز قائم کیے ہیں. سونے کی فی تولہ قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کے بھاؤ $6 بڑھ کر $1,928 فی اونس ہو گئے. بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، راولپنڈی، گجرانوالہ سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کے بھاؤ 50 روپے اضافے کے بعد 1,28,800 روپے ہو گئے.